وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا نعرے رسالت نبی پاک کے دور میں لگایا گیا؟ نہیں، ہرگز نہیں لگایا گیا، کیونکہ صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں یا رسول اللہ کہے ہوں۔ یہ عقیدہ نہیں تھا، کیونکہ یہ غلط عقیدہ ہے۔ یا اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب سامنے کوئی موجود ہو، غائب نہ ہو، یا ایسے ہی حکایتاً بیان کیا جاتا ہے، یعنی کوئی چیز لکھی ہوئی ہو تو اس میں بیان کیا جاتا ہے، جیسے ہم بھی حدیث پڑھتے ہیں یا رسول اللہ کہتے ہیں، اس میں لکھا ہوا رہتا ہے۔ لیکن غیر موجودگی میں صحابہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو اصل 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، لیکن اپنے قدرت اور طاقت کے مطابق ہر جگہ موجود ہے۔ تو صحابہ کہتے تھے اللہ اکبر، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور لمبی حدیث ہے، غزوہ احد کے موقع پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتحتی میں 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا، اور یہ تعلیم دی کہ اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں، کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی خلاف ورزی ہوئی، کسی وجہ سے، یہ اللہ کی مشیت تھی۔ پھر اس کے بعد صحابہ کا بہت نقصان ہوا، 70 صحابہ قتل کر دیے گئے، اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوئی۔ اس غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کو توڑ دیا گیا، اور ایسے ہی سارے صحابہ ادھر ادھر بکھر گئے، صرف 12 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ پھر اسی درمیان سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، تو سفیان نے کہا افی القوم محمد، کیا تم لوگوں میں محمد موجود ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جواب مت دو، 3 مرتبہ کہا۔ پھر کہا کیا ابن ابی قحافہ موجود ہے، یعنی ابو بکر موجود ہے؟ پھر ابن عمر، پھر عمر کے بارے میں کہا افی القوم عمر بن الخطاب، کیا عمر بن خطاب موجود ہیں؟ تو نبی عمر بن خطاب اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پائے، اپنے نفس پر کنٹرول نہیں پائے جب یہ لوگ کہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ قتل کر دیے گئے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ سب کے سب زندہ ہیں اور تمہارے چہرے کو کالا کرنے کے لیے موجود ہیں۔ تو سفیان نے اس وقت کہا اعلو حبل، یعنی حبل کا نعرہ لگایا کہ حبل بلند ہو، حبل کا مقام اونچا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم لوگ جواب نہیں دو گے؟ تو صحابہ نے کہا کیا کہیں ہم؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اعلی و اجل، یعنی کہو اللہ سب سے بلند ہے، سب سے عظیم ہے۔ تو یہ اللہ اکبر کی طرح ہے۔ پھر اس کے بعد سفیان نے کہا ان لنا العزى ولا عزى لكم، کہ ہمارے لیے عزا ہے، بت ہے، تمہارے لیے عزا نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جواب دو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارے مولا ہے، مددگار ہے، اور تمہارا مولا نہیں، تمہارا مددگار نہیں ہے۔ اور ایسے ہی مسلم کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں موجود تھے، غزوے سے واپس ہو رہے تھے، تو صحابہ نے تکبیر کہی اللہ اکبر۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ بعض مواقع پر جیسے اوپر بلندی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر، نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ، یا اس طرح یا اللہ
اس طرح کے الفاظ صحابہ میں موجود تھا، لیکن نعرے رسالت یا رسول اللہ یہ لوگوں نے خود گڑھا ہوا ہے، یہ بدعت ہے۔